کی طرح نرم ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش حاکی ہے مگر حق سے آزاد ہے مومن حاکی ہے مگر حق سے آزاد ہے مومن صدر عظیم کار ایک حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے اور تاریخ کے اوراق بھی اس بات پہ شاہد و عادل ہیں کہ جب کبھی کسی نمرود نے جنم لیا اور اپنی طاقت کے نشے میں مبتلا ہو کر حق سے نمٹ آزما ہونے کی کوشش کی تو اس کائنات کے خالق و مالک نے اس کے غرور کو پاش کرنے کے لیے ابراہیم کو بھیجا ہر فرعون وقت کے لیے ایک موسیٰ تحلیف فرمایا جناب والا جب انسانیت دم توڑنے لگی اور ہر سو جہالت نے پنجے گارے تو خالق کریم نے اپنے محبوب کو نازل فرمایا اور ان کے دامن محبت سے وابستہ ہو کر ابو بکر عمر علی عثمان و ابو ذر جیسے قدرت کے شاہکار جنم لینے لگے اور جناب والا پھر آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جب بھی کفر کے ایوانوں سے کوئی سازش عالم اسلام کی جانب بڑھی تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے غازیان اسلام اپنے سینے تان کر کھڑے رہے جناب صدر جب منگولو وحشی چنگیزی لہجے میں دہانے لگے اور نسل چنگیز کھوپڑوں کے مینار تعمیر کرنے لگی اور مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہانے لگی تو یکایک ایک مرد آہنگ نمودار ہوا جس کا نام غازی محمد ارطغرل تھا اس مرد کلندر نے طاقت میں کم ہونے کے باوجود منگولوں اور صلیبیوں کے ظالم حصار کو توڑ ڈالا اور ثابت کیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اور ایک ایسی سلطنت کی بنیادیں نو رکھی جو آگے چل کر امت مسلمہ کا رہبر پیشوا بنی جس نے باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا اور پوری کائنات میں پھیلے کفر کے سامراج کا سینہ چیر کر غازی ارطغرل نے عالم اسلام کو ایک نئی سمت عطا کی اور مسلمانوں کو یقین دلایا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں ہندازن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا جناب والا یہ قانون قدرت ہے کہ جب کبھی باطل سر اٹھائے گا اور اس کو نست و نابود کرنے کے لیے غازیان اسلام صرف نظر آئیں گے اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی